اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور. ہم پر ایک بار پھر احسان ہمیں جمعہ کا دن عطا فرمایا. رب کریم آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. جمعہ کا دن اللہ کریم کی رحمتوں کے نزول کا دن، دعاؤں کی قبولیت کا دن، زیادہ نیکیاں کرنے کا دن ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو کوئی ایک نیکی کرے اسے 70 نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے. تو آج کے دن ہمیں زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، درود پاک خوب پڑھنے چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جس کا مضمون کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب 200 برس تو ہم نے نہیں جینا ہے، لیکن یہ مثال کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے سارے گناہ جمعہ کے دن معاف کر دیے جاتے ہیں درود پاک پڑھنے والوں کے لیے. تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے چاہیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم نے جو بیان کرنا ہے قرآن پاک کی کچھ ایسی آیتیں ہیں جس میں رب کریم نے مسلمانوں سے براہ راست بات کی ہے، اے ایمان والو کہہ کر. آج انہی میں سے ایک آیت انشاءاللہ ہم سنیں گے. پارہ نمبر 4 ہے، سورہ نساء آیت نمبر 19 نمبر آیت ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعد ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. بڑی کمال کی آیت ہے، بلکہ یہ آیت یوں سمجھیے ہمارے فیملی کے نظام کو، میاں بیوی کے معاملات کو، زوجین کے حقوق کو اور وراثت کے معاملات کو، اگر قرآن سے دوستی ہو جائے نا پھر پرابلمز نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں گائیڈ لائنز آگے پیچھے سے مل رہی ہوتی ہیں، ہم قرآن سے نہیں دے رہے ہوتے. اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ قرآن صرف عربی میں ہے. ہمارے علماء کرام نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی، آسان اردو میں ترجمے کر دیے، آسان اردو میں تفسیریں لکھ دیں. اچھا پھر وہ تفسیریں بھی دعوت اسلامی والوں نے تو اور آسان کر دیا کہ اس کی ویب سائٹ پہ اس کو فری ڈاؤن لوڈ کے لیے رکھ دیا، اس کی اپلیکیشن بنا دی، خرچہ بھی نہیں ہوتا. اچھا جو پڑھ نہیں سکتے اس کے لیے آڈیو تفسیر بھی جاری کر دی کہ کم از کم سن لیں. اب پھر بھی ہم قرآن نہ پڑھیں یا قرآن نہ سنیں یا نہ سمجھیں تو یہ کتنی بڑی محرومی. اب ذرا اس ایک آیت کو سمجھیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے. اب یہ ایسی کمال کی آیت ہے اور زمانہ جاہلیت کا ایک بڑا عجیب و غریب دستور تھا، اس کو بھی یہاں اللہ نے ڈسکس فرمایا. اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ اسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے. معاذ اللہ، یعنی عورتیں بھی ایک طرح سے مال کی طرح ہوتی تھی. یعنی کسی کا انتقال ہوتا تھا، اس کا مال بٹتا تھا نا، تو اس کی بیوی کے بھی کوئی نہ کوئی وارث بن جاتا. چاہتے تو بغیر ہی مہر کے اپنی زوجیت میں رکھتے، یعنی اپنی بیوی بنتے تھے کہ یہ مر جائیں گی تو روکنے والے لوگ پھر ان کے مال کے وارث بن جائیں گے. الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی تھیں، اپنے اختیار سے کچھ نہ کر سکتی تھیں. اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی. کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا یہ حال تھا
پیر کی جوتی مال کی طرح ایک دوسرے کے بعد ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی، کوئی عزت نہیں، کوئی تعظیم نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو، بات کس سے کی اللہ نے؟ اے ایمان والو، اہل ایمان کو عورتوں سے متعلق متعدد بہت سارے آرڈرز عطا فرمائے، احکام عطا فرمائے۔ چنانچہ فرمائے کہ عورتوں کا زبردستی وارث بن جانا تمہارے لیے حلال نہیں۔ اچھا، یہاں کچھ مزید تھوڑا سا ہم جو یہ وراثت کا پرابلم آج کل چل رہا ہے کہ وارثوں کا مال لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، مال وراثت میں ہیرا پھیری، اپنے اسے ہڑپ کر جانا، حقداروں کو محروم کرنا، یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی لوگ جہالت میں یہ کام کرتے تھے، اور یہ سخت ظلم ہے۔ یاد رکھیے کہ جو جاہلیت عرب کے لوگ تھے، بچوں اور عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے، کہتے بچوں اور عورتوں کی وراثت نہیں ہوتی، ان میں جو زیادہ طاقتور ہوتا، زیادہ اثر والا ہوتا تھا، وہ جناب بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، وہ سارا مال سمیٹ لیتا تھا، مرنے والے کا وراثت پر، میراث پر قبضہ کر لیتا، کمزوروں کا حصہ چھین لیتا۔ اور ہمارے یہاں بھی برے صغیر میں بھی اسلام سے پہلے دیگر قوموں میں یہ معاملات تھے کہ عورتوں کو والدین کے مرنے کے بعد ان کی بیٹیوں کو اور بیویوں کو، عورتوں کو وراثت کا مال نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ سب انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ سبحان اللہ، دین اسلام کا یہ اعزاز ہے، یہ اسلام کی شاندار تقسیم ہے کہ اللہ کریم نے اس افراط و تفریط کو، اسلام نے آ کر اس جو کنفیوژن ہے یا جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اس کو ختم کیا۔ تقسیم میراث کے معاملے کو بڑے احسن طریقے سے قرآن میں بیان فرمایا، محروموں کو حق دیا اور ظالموں کو ان کی حدود میں رکھا، ہر ایک کو اس کا مناسب حصہ عطا فرمایا۔ جیسے بطور خاص یتیموں اور عورتوں کے لیے قرآن مجید نے خصوصی احکامات دیے، عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حق نہ دینے کی رسم کو بالکل باطل قرار دیا۔ قرآن مجید نے مرد و عورت میں سے ہر ایک کو اس کے والدین میں سے بچوں کو وراثت سے حصہ، جو بہن سے دیگر رشتہ داروں کے مال وراثت میں حصہ اس کا قرار دیا گیا، یعنی مردوں کو بھی حصہ ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا۔ اور خاص طور پر بچوں کے مال کی حفاظت کرنے کا، خاص طور پر جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے ایکسٹرا آرڈر دیے کہ ان کے مال کی حفاظت کی جائے، بوقت ضرورت انہیں ان کا مال دینے، اور پھر ان کے مال میں خیانت سے بچنے کا تاکیدی حکم قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اور ان کا مال کھانے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرنے والا قرار دیا گیا، جہنم میں جانے کا سبب قرار دیا۔ مال یتیم کو کھانا یہ بہت زیادہ برا کام ہے۔ اور یتیموں کی کفالت کے فضائل پتہ ہے کیا بیان ہوئے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں، نبی پاک فرماتے دونوں اس طرح ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں اس طرح نبی پاک فرماتے جس طرح دو انگلیاں ساتھ ہیں نا، یتیم کی کفالت کرنے والے کو میں ایسے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اچھا، فرماتے اس سب سے اچھا دسترخوان، احادیث میں مضمون ہے، وہ دسترخوان ہے جس دسترخوان پہ کوئی یتیم بھی ہو، وہ گھر سب سے اچھا ہے جس گھر میں کسی یتیم کی کفالت کی جاتی ہے۔ یعنی یتیم کی کفالت کرنے پر بہت زور دیا گیا۔ مگر آج بھی وہ زمانہ جاہلیت تھا کہ جب اسلام سے پہلے یہ کام ہوتا تھا، مگر آج بھی یہ خبریں ملتی ہیں کہ بیچارے یتیم ہوتے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، رشتہ داروں نے مل کر اس یتیم